جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت اہل بیت اطہار کے ضمن میں انور گارڈن دیگلو ناکہ میں ایک عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مقرر خصوصی کے طور پر خطیب زمن حضرت علامہ مولانا الحاج سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی دامت برکاتہم، جو علی پاشا سرکار قبلہ کے نام سے معروف ہے، کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مہمان خصوصی کے طور پر خطیب اعظم سید شاہ عالم آل احمد قادری الموسوی الجیلانی، جو حسنی پیر سرکار کے نام سے مشہور ہے، شریک ہوئے۔ اجلاس کی صدارت خلیفہ حضور خطیب زمن پیر آل مصطفیٰ قادری الجیلانی الحاج محمد عبدالعظیم سوداگر قادری الکاظمی نے کی۔ تلاوت قرآن مجید سے اجلاس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حیدرآباد سے تشریف لائے نعت خواں حضرات نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں دف کی دھن پر بہترین نعتیہ کلام پیش کیا۔ سامعین اس سے خوب محظوظ ہوئے اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے کلمات کے ذریعے انہیں بھرپور داد و تحسین سے نوازا۔ جب نہ تھی یہ جہاں، جب نہ تھا یہ زمین، جب نہ تھی یہ جہاں، جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں، جب نہ تھا چاند سورج آسماں، جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا، جب نہ تھا راز کسی پر آیا، جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، مگر پوری تو پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہاں کہہ دو لا الہ اجلاس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جو اسے ایک یادگار موقع بنا دیا۔ خطیب زمن حضرت علامہ مولانا الحاج سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی دامت برکاتہم علی پاشا قبلہ نے اپنے کلیدی خطاب میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے انعقاد کی غرض و غایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی اظہار کی خاطر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہر سال میلاد کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی۔ بین الاقوامی حالات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج فلسطین میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، اس پر ہمیں فکر مند ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو لے کر فکر مند نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارے دینی بھائیوں پر ہو رہے مظالم پر رنج و ملال نہیں محسوس کرتے۔ انہوں نے اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی شدید مذمت کی اور کہا کہ عرب ملکوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف متحد ہو کر کارروائی کرتے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں تماشائی بنے رہنا پسند کیا۔ آج ایسے حالات ہے کہ کوئی بھی عرب ملک اسرائیل اور امریکہ کی دہشت سے محفوظ نہیں۔ قطر میں ہوئے اسرائیل کے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اتنی جی حضوری کرنے کے باوجود اسرائیل نے حملہ کیا جو امریکہ نہیں روک پایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی عرب ملک اب اسرائیل اور امریکہ کی دہشت سے محفوظ نہیں۔ خطاب کے دوران انہوں نے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی کئی اہم باتیں بتائی اور اہل بیت کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا جز قرار دیا۔ ہر طرف مسلمانوں پر ہونے والا ظلم، بربریت، تشدد، جبر، استبداد، آپریشن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ جو غریب تھے انہیں مارا جاتا تھا، اب تو انہوں نے وہ فرق بھی مٹا دیا ہے، اب تو جو امیر ہے اسے بھی مار رہے ہیں۔ ابھی حال میں جو قطر میں 2 دن پہلے واقعہ رونما ہوا، قطر یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے $1.4 ٹریلین کا معاہدہ کیا ہے امریکہ سے اور امریکہ ہمارا تحفظ کرے گا۔ امریکہ کو اسرائیل نے کہا، یہ میں نہیں کہتا، یہ پینٹاگن سے ریلیز ہونے والا اسٹیٹمنٹ ہے وائٹ ہاؤس سے، آپ گوگل کر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، دیکھ لیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے ہمیں 12 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ قطر پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے $1.4 ٹریلین کا معاہدہ کر یہ سمجھنے لگے کہ امریکہ ہماری حفاظت کرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سمجھنے لگے کہ امریکہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس صورتحال کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں
اور مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آئیں وجہ تلاش کریں. میرے آقا تمہارے نانا کی محبت کو سینے سے لگا لینا, اس لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی کنٹینیوٹی کو دیکھیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کہ یہ صرف صحابہ کے قریب نہیں ہے, ہر مومن کے, واہ صرف واہ. تابعین کے قریب بہت نہیں بہترین ہے, نقطہ ہے, صرف سبحان تبع اللہ. تابعین کے قریب نہیں ہے, واہ 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 صرف واہ. تبع تابعین کے قریب نہیں ہے, صرف ائمہ فقہ و حدیث و مجتہدین و مشائقین و صالحین و اولیاء و کاملین کے قریب نہیں ہے, بلکہ ہر اس شخص کے قریب میرے نبی ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام شہر ناندیڑ کے عاشقان رسول کو, عاشقان غلام اہل بیت اطہار کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کا جلسہ جشن عید میلاد النبی و عظمت اہل بیت اطہار کو آپ لوگوں نے اتنا کامیاب بنایا. الحمدللہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی کے موقع پر علی پاشا سرکار نے آج جو بیان کیا اس میں آپ کا ایک خصوصی پیغام یہ رہا کہ مسلمانوں کو آپس میں نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے اور محبتوں کو بڑھاوا دینا چاہیے, اور بالخصوص مسلمانوں میں جو ابھی کمی پائی جا رہی ہے عشق اہل بیت اطہار کی اور پنجتن پاک کی محبت کی کمی پائی جا رہی ہے. اگر تمام مسلمان پنجتن پاک کی محبت میں جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو ہر جگہ کامیابی و کامرانی ملیں گی. آج کے جلسے کا خاص پیغام یہی رہا ہے, اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جتنے حاضرین آئے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے, فضل فرمائے, کرم فرمائے, بالخصوص غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ نصرت و امداد عطا فرمائے, مسلمانوں میں اتفاق اتحاد محبت عطا فرمائے. اجلاس کا اختتام حضرت علی پاشا قادری کی دعا سے عمل میں آیا. اس کے بعد ان کے مریدین نے مصافحہ کیا اور دعائیں حاصل کی, اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے سلسلے قادریہ میں شامل ہوئے. حضرت علی پاشا قادری نے تمام مریدین کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کی. اس موقع پر تمام شرکاء اجلاس کے لیے نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا. تقریب کو روحانی اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ بھرپور بنانے کے لیے شاندار انتظامات کیے گئے تھے جو عقیدت مندوں کے لیے ایک یادگار موقع ثابت ہوا. اجلاس کو کامیاب بنانے میں تحریک سگان اہل بیت اطہار و غلامان کاظمی ناندیڑ کی جانب سے اہم کردار ادا کیا. اجلاس سے قبل ایک عظیم الشان ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. کامٹا سے شروع ہوئی یہ ریلی دیگلو ناکا برکت کمپلیکس سے ہوتے ہوئے عبدالعظیم سوداگر قادری کے مکان پر اختتام ہوئی. ریلی اور جلسے میں شریک لوگوں کا عبدالعظیم سوداگر, تحریک سگان اہل بیت اطہار اور غلامان کاظمی اور تمام مریدین کی جانب سے شکریہ ادا کیا. بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز.